اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سورہ بقرہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 تک، کہ جس میں ذکر تھا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور ان کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا انکار کیا۔ وہ خود کو ممتاز سمجھتے تھے، ان کے اندر تکبر تھا۔ انہوں نے اپنے لیے خود ہی ایک عقیدہ بنا رکھا تھا کہ اللہ کے ہم محب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے توریت ہی کافی ہے، ہم فقط اس کتاب کو مانیں گے جو بنی اسرائیل کے پاس آئی ہے، اس کے علاوہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا، رسالت کا بھی انکار کیا، اور امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا بھی انکار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے اب شرط رکھی کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، اور رسالت کے انکار کے بعد، ولایت کے انکار کے بعد تب بھی تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو موت کی تمنا کرو۔ یعنی جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، اپنی بات میں سچے ہو، تو موت کی تمنا کرو، اور اس موت کی تمنا کرنے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ تم سے اپنے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کے وصی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ یہ لوگ تکبر کرتے تھے، اللہ کے دین کو جھٹلاتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ انہوں نے رسالت کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا کہ اب تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت جب آتی ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان حق پر ہوتا ہے تو اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ناحق ہوتے ہیں، غلط رستے پر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے دل کے اندر کہ اگر ہم مر گئے تو واقعاً ہمارا کیا بنے گا۔ یہاں پر کیونکہ جنت کی بات ہے، یہ لوگ دعوے دار تھے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، تو جنت کا وعدہ تو اللہ رب العالمین کا متقین سے ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُوقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اور وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس میں تغیر نہیں ہوتا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف شفاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں پر ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا ایسے پرہیزگار لوگ ان لوگوں جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور ان کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ عزیزان محترم، بنی اسرائیل کے سامنے کنڈیشن رکھی گئی، کیونکہ وہ غیر متقی تھے، وہ انکار کرنے والے لوگ تھے۔ جنت کا وعدہ تو اللہ رب العالمین کا متقین سے ہے، اور کیونکہ وہ ناحق تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ ایک بار موت کی تمنا کرو۔ تو یہیں پر میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ امامت کا انکار کرتے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ جب دنیا سے جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا۔ اللہ ضرور اس امامت کا سوال کرے گا جسے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے حجت قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے امام کے پیچھے بلایا جائے گا۔ عزیزان محترم، جو شخص حق پر ہوتا ہے اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسے موت کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک بہت خوبصورت جملہ مجھے یاد آیا ہے حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا کے حالات کی پیشن گوئی کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کس طرح سے جنگ کی جائے گی، تو حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، ہم حق پر ہیں اور عین حق پر ہیں۔ تو حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ اب کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ کر پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو لوگ اہل اطمینان ہوتے ہیں، جنہیں یقین ہوتا ہے، جو اہل یقین ہوتے ہیں،
انہیں پھر موت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ اس موت کے بعد کیونکہ ہم حق پر ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ زندگی جو کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ جنت کہ جس کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، وہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ ضرور ہمیں جنت میں داخل کرے گا اور ہمیں ابدی زندگی ملے گی۔ تو ایسے لوگ موت کا بھی خوف نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اطمینان بھرا ہوتا ہے۔ یہودیوں کے دلوں کے اندر اطمینان نہیں تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی، کنڈیشن رکھی کہ موت کی تمنا کرو تو سب واضح ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کس چیز کا انکار کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر صورت میں اللہ کی باتوں کے آگے ہمیں تسلیم ہونا چاہیے۔ اپنے درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے ہمارے درس کی پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 95 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور سن لو کہ یہ لوگ ان کے اعمال بد کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور خدا تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے جب ان سے کہا، شرط رکھی کہ اگر اپنی دعویٰ میں سچے ہو، اپنی بات میں سچے ہو، تمہارا عقیدہ سچا ہے تو موت کی تمنا کرو، تو جب انہوں نے یہ موت کی تمنا نہیں کی تو اللہ رب العالمین اب جواب دے رہا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اپنے انجام سے واقف ہیں، اور یہ فقط اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ جس طرح سے خود انہوں نے اپنے لیے ایک عقیدہ بنایا ہے، خود کو ممتاز کیا ہے، تو یہ خود بھی دل کے اندر جانتے ہیں کہ ہم اپنے دعویٰ میں سچے نہیں ہیں، تو یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ بلکہ اللہ رب العالمین جو ان کا حرص ہے اس کے بارے میں فرما رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَتَجِدَنَّ مَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی، تم ان لوگوں کو سب لوگوں سے حتیٰ کہ مشرکوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پاؤ گے۔ ان میں ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر ملے، حالانکہ اس قدر عمر کا مل جانا بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 96۔ پہلی آیت میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اس بات کو کہنے کے بعد اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، کہ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا کے لیے تمام حریص ہیں، مال و دولت کے لیے حریص ہیں، زندگی کے لیے حریص ہیں، حتیٰ مشرکوں سے بڑھ کر، وہ مشرک جو بت پرست ہے، حتیٰ وہ لوگ جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، یہ ان سے بڑھ کر زیادہ زندگی کے حریص ہیں، اور چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 سال کی عمر ملے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کتنی بھی عمر انہیں مل جائے لیکن اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکتی۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس قدر حریص تھے کہ دنیا کی معمولی چیز کو فوقیت دیتے تھے اس ابدی زندگی پر، اس جنت کی زندگی پر۔ اس دنیا کا مال ہی سب کچھ سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر ہی ہم طولانی عمر گزاریں اور اسی دنیا میں تمام فائدے اٹھا لیں۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں ایک اور حدیث ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے اپنے مبعوث ہونے کی توریت میں آیات دکھائیں اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کی نشانیاں دکھائیں توریت کے اندر، تو ان لوگوں نے نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا تم نے میرے اس وصی علی بن ابی طالب کے بارے میں نہیں پڑھا کہ اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے؟ تو وہاں پر فوراً ایک یہودی نے کہا کہ ہمارا ایک نوجوان ہے جو کہ جذام کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ سخت اس بیماری میں مبتلا ہے، اس سے ایک عجیب قسم کی بدبو آتی ہے، کوئی اس سے قریب کھڑا نہیں ہو پاتا۔ اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو اپنے وصی سے کہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرے، اسے شفا مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی
تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی اس نوجوان کو شفا دو اور اس کے لیے دعا کرو۔ تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں سے کہا کہ اس نوجوان کو لے کر آؤ۔ جب یہودی اس نوجوان کو لے کر آئے تو اس کی شکل اس قدر بگڑ گئی تھی کہ کوئی اسے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، اس کے قریب سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس کی شفا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ نوجوان بالکل ٹھیک ہو گیا، اور جیسے ہی ٹھیک ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تجھے شفا دی ہے اس پر ایمان لا، اس کی ولایت پر، اور میں رسول ہوں تیرا، میری رسالت پر ایمان لا۔ تو وہ فوراً رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر ایمان لایا۔ اب دیکھیں کہ اسی نوجوان کا والد، اس نے فوراً انکار کر دیا، وہاں موجود لوگوں نے انکار کیا کہ یہ خود ٹھیک ہوا ہے، آپ کے اس وصی کی دعا سے ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اس نوجوان کا باپ اس قدر بغض رکھتا تھا رسول اللہ سے، امیر المومنین سے، تو اس نے کہا کہ اگر آپ دعویٰ میں سچے ہیں تو جس طرح میرے بیٹے کو ٹھیک کیا ہے تو آپ اب دوبارہ اللہ سے کہیں، مجھے بد دعا کریں کہ مجھے جیسی بیماری میرے بیٹے کو تھی وہ بیماری لگ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اللہ نے تجھے صحت دی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کر کے تو صحیح اور سالم ہے، تیرے سامنے معجزہ پیش کیا گیا ہے، تو بجائے ماننے کے انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بد دعا کی جائے کہ مجھے یہ بیماری لگے جو میرے بیٹے کو تھی۔ تو کیوں مخالف ہو رہا ہے، تو کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، تو کیوں معجزات کا انکار کر رہا ہے؟ تو وہ شخص بضد ہو گیا کہ نہیں، کیونکہ میں آپ کو رسول نہیں مانتا، نہ آپ کے وصی کو میں اللہ کا ولی مانتا ہوں، تو لہذا یہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے کہ میں اس بات کو جانوں، اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنے وصی سے کہیں کہ میرے لیے بد دعا کرے، مجھے یہ بیماری لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے کہا کہ اے علی، اس شخص کے لیے بد دعا کرو کہ اسے یہ بیماری لگ جائے جو اس کے بیٹے کو تھی۔ تو فوراً امیر المومنین نے جب ہاتھ اٹھائے تو وہ فوراً شخص اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور مبتلا ہو گیا تو پکار کر کہنے لگا کہ ہاں اب میں ایمان لایا اور میری بیماری مجھ سے دور کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے واقعی سچی توبہ کی ہے تو وہ اللہ دیکھنے والا ہے، وہ عادل ہے، تجھے اس بیماری سے دور کر دے گا۔ لیکن کیونکہ اس کی جو توبہ تھی وہ سچی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی اس حال میں تو اگر دوبارہ ٹھیک ہو جائے، تیرے لیے دعا کی جائے، تو تجھے دوبارہ اگر صحت مل جائے تو پھر بھی ہمارا انکار کرے گا، تو ایمان نہیں لائے گا۔ عزیزان محترم، روایت میں موجود ہے کہ 40 سال تک وہ شخص اسی طرح اس بیماری میں مبتلا رہا، اور جو اس کا بیٹا جسے شفا ملی تھی، اللہ رب العالمین نے اسے 80 سالہ زندگی عطا کی۔ وہ شخص جو بیمار ہوا تھا وہ لوگوں کے لیے عبرت بنا رہا، لیکن پھر بھی یہ یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور نہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر ایمان لائے، کیونکہ یہ لوگ حریص تھے، یہ لوگ نسل پرست تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی غیر ہم پر مسلط ہو، کیونکہ رسول اللہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے، کیونکہ وہ بنی اسماعیل سے تھے، تو ان کا یہ حسد اس قدر شدید تھا کہ انہوں نے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو نہیں مانا۔ آگے بڑھتے ہیں آج کے ہمارے بیان کی یہ تیسری آیت، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمین۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے ہوا کرے، اس نے تو وہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل میں اتارا ہے جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت دیتا ہے۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ آیت نمبر 97، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے بھلے ہو۔ جبرائیل نے تو قرآن کو اللہ کے حکم سے رسول کے دل پر اتارا ہے اور اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابن سوریہ نامی شخص جو کہ یہودی عالم تھا اور فدق کے یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हमें ये बताएं कि आपकी नींद कैसी है अगर आप अल्लाह के रसूल हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब मैं सोता हूँ तो मेरा दिल जागता रहता है। तो उन यहूदी उलमा ने कहा कि आपने दुरुस्त जवाब दिया, अम्बिया की नींद की कैफियत ऐसी ही होती है, लेकिन हमें ये बताएं कि आपके लिए वही कौन लेकर आता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मेरे लिए वही जिब्राइल लेकर आता है। तो उस यहूदी आलिम ने कहा, जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो जिहाद के बारे में सख्त सख्त किस्म की आयतें लेकर आता है। जिब्राइल हमारा दुश्मन है। अगर मीकाइल आपके पास वही लाता होता तो हम आप पर ज़रूर ईमान लाते। ऐदान मोहतरम, आप देख रहे हैं कि किस तरह के वो बहाने करते थे। उनका ये बहाना था कि जिब्राइल जिहाद की सख्त आयतें लाता है, तो लिहाजा जिब्राइल हमारा दुश्मन है, इसलिए हम आपको रसूल नहीं मानेंगे। अगर मीकाइल आपके पास आता होता, आयतें लाता होता, वो वही लाता होता, तो हम आपकी बात को ज़रूर मानते, आप पर ईमान भी लाते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जवाब दिया कि जो भी जिब्राइल का दुश्मन है भले हो, और जो जिब्राइल का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, क्योंकि जिब्राइल जो वही लाता है वो इज़्न खुदा से लाता है। जिब्राइल अपनी तरफ से कोई नहीं लाता, उसे जो भी अम्र होता है अल्लाह की तरफ से होता है, और उसने अल्लाह की इजाज़त से अपने हबीब पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर कुरान को नाजिल किया है। तो उनका ये कैसा अजीब सा एतराज़ था कि वो ये कह रहे थे कि जिब्राइल क्योंकि जिहाद की आयतें लाता है हमारा दुश्मन है, वो यहूदियों के बारे में सख्त है, तो लिहाजा हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर इससे अगली आयत में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। और जो कोई अल्लाह और उसके फ़रिश्तों, उसके रसूलों और ख़ास कर जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन हो, तो बेशक अल्लाह भी काफ़रों का दुश्मन है। अज़ान मोहतरम, सूरह बकरा आयत नंबर 98, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि जो कोई अल्लाह और उसके फ़रिश्तों, उसके रसूलों और ख़ास कर जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन हो, तो बेशक अल्लाह भी काफ़रों का दुश्मन है। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि किस कदर अजीब किस्म का बहाना था बनी इसराइल के उलमा का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपके पास वही कौन लाता है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल लाता है। कहा कि जिब्राइल हमारा दुश्मन है, वो हमारे लिए सख्त किस्म की आयतें लाता है। अगर मीकाइल आपके लिए आयतें लाता होता, मीकाइल वही लाता, तो हम आपको ज़रूर मानते। अज़ान मोहतरम, आप ख़ुद सोच लें कि उनके अक़ल का अंदाज़ा लगा लें कि वो किस तरह का बहाना कर रहे हैं। वही भेजने वाली ज़ात तो खुदावंदी है, जिब्राइल तो फ़कत पैगाम लाने वाले थे। और इस बिना पर कि जिब्राइल सख्त आयतें लाता है, उन्हें ये सोचना चाहिए था कि जो भी आयतें भेजने वाला है वो ज़ात खुदा है, और हमें जिब्राइल से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो शख्स दिल में बिठा ले कि मुझे इनकार करना है, तो वो इनकार की कोई भी सूरत बना लेता है। और आप इस आयत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बहाने करके इनकार किया रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और विलायत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। उनके इस इनकार को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया और ये फरमाया कि तुम जिब्राइल के साथ दुश्मनी कर रहे हो, मेरे फ़रिश्तों के साथ दुश्मनी कर रहे हो, मेरे रसूलों के साथ दुश्मनी कर रहे हो। दर हकीकत ये दुश्मनी तुम्हारी मेरे साथ है। फिर जो भी मेरे रसूल के साथ, मेरे मलाइका के साथ, मखसूसन जिब्राइल और मीकाइल के साथ दुश्मनी रखेगा, तो मैं अल्लाह भी काफ़रों का दुश्मन हूँ। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन बनी इसराइल को काफ़रों के साथ खड़ा कर दिया, उन्हें काफ़र करार दे दिया कि तुम किस तरह से बहाने करके मेरे रसूल का इनकार कर रहे हो। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे अगली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 99, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। ए रसूल, बिल यकीन हमने तुम्हारी तरफ वाज़ेह आयतें नादिल की हैं और उनका इनकार नहीं करते मगर वही जो फ़ासिक नाफरमान हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह बकरा आयत नंबर 99 आज के हमारे दर्स की आखिरी आयत के, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ए रसूल, बिल यकीन हमने तुम्हारी तरफ वाज़ेह आयतें नादिल की हैं और इनका इनकार नहीं करते मगर वही जो फ़ासिक नाफरमान है। यानी रिसालत का इनकार अगर कोई करता है तो वह फ़ासिकीन करते हैं। चूँकि बनी इसराइल फ़ासिकीन थे, हालांकि वो आलिम होने के बावजूद भी फ़ासिक थे, उनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी और वो रिसालत का इनकार कर रहे थे।
اللہ رب العالمین نے طرح طرح سے ان کے اوپر حجت قائم کی، انہیں بتایا کہ تمہارے پاس ایسی کتاب آئی ہے جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور بنی اسرائیل کے علماء کو آیتیں دکھائی گئی، وہ تمام تر نشانیاں دکھائی گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے پر دلالت کرتی ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا، ہیلے بہانے سے رسالت محمد مصطفیٰ کو نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت میں انہیں کافر کہا اور اس آیت میں فاسق کہا۔ یہ ان کے باطنی گناہ ہوتے تھے، یہ ان کا فسق ہوتا تھا، وہ لوگوں سے جھوٹ بولتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے تو ویسے ہی جھوٹوں پر لعنت کر رکھی ہے اور فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کیونکہ جھوٹا شخص ہمیشہ فاسق ہوتا ہے، وہ چاہے ظاہری طور پر عالم بننے کا دعویٰ بھی کرے۔ بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، اس جھوٹ کی وجہ سے فسق ان کے اندر سما گیا تھا، اور جو شخص بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ کسی طرح سے بھی بولتا ہو، وہ کسی گزشتہ قوم کا ہو یا اس قوم کا ہو، وہ اندر سے فاسق ہوتا ہے۔ جھوٹا شخص فاسق ہوتا ہے، اسے ہدایت نہیں ملتی، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مثال بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے موجود ہے کہ ان کے علماء اس جھوٹ کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے تھے، یہ بہت بڑا فسق تھا ان کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مہر لگا دی کہ یہ فاسقین ہیں، اور میری ان آیتوں کا انکار تو فقط وہی کرتے ہیں کہ جو فاسقین ہیں، جو نافرمان ہیں۔ یہ جھوٹ ہی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ سے ذکر کیا۔ عزیزان محترم، جہاں میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جبرائیل نے اللہ کے حکم سے قلب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو قلب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظرف قرآن ہے، قرآن کا ظرف ہے، قرآن اس میں سمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے امر سے قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کا ظرف کیا قرار دیا؟ کیا قرآن کا ظرف صفحات ہیں کہ جن پر قرآن لکھا ہے؟ یہ حافظان قرآن کے دماغ ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کے قلب کے بعد بھی قرآن کا ظرف قلب ہی رکھا، وہ سینے رکھے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کر کے بھیجا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس بات کو واضح فرما رہا ہے سورہ عنکبوت میں کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ میری واضح اور روشن آیتیں ان سینوں کے اندر ہیں کہ جنہیں میں نے علم عطا کیا ہے، علم دے کر بھیجا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ممبر کوفہ سے کہا کہ سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو۔ تو کسی نے کہا کہ ہم آپ سے سوال کیوں کریں؟ تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ سینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی آیتیں رکھی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے، ان کے ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے اپنی آیتوں کو ان سینوں کے اندر، ان قلوب کے اندر رکھا ہے کہ جنہیں میں نے علم دے کر بھیجا ہے، تو مولا وہ کون سے سینے ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کو رکھا ہے، اپنی واضح آیتوں کو رکھا ہے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ سینے ہمارے سینوں کے علاوہ ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمارے سینے ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کا ظرف رکھا ہے، قرآن کی ظرفیت قرار دی ہے، ہمارے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں وارث قرآن بنایا ہے۔ عزیزان محترم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور وارثان قرآن سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دی ہوئی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام سے جیسا جڑنے کا حق ہے ویسا جڑنے کا حق ادا کرے، قرآن اور اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی کمنٹس اور آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 100 سے آنے والی ویڈیو میں شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔